آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو، اردو ادبی دنیا کا واحد چینل جس پہ آپ کو عہد حاضر کے نامور ادیبوں، شاعروں کے انٹرویوز، مشاعرے، ادبی مذاکرے اور بہت کچھ دیکھنے کو مل سکے گا۔ سخن لائیو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور وقاص عزیز اور حسنین جمیل حاضر خدمت ہیں۔ کیسے ہیں حضور؟ حضور ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں۔ بڑے آپ ایکٹیو سرخ شرٹ کے ساتھ، مطلب انقلاب آئے گا ہی آئے گا۔ نہیں، میں انقلاب کے لیے نہیں، میں تو راجیش کھنہ کا گانا یاد کر رہا ہوں، یہ سر لال رنگ کا مجھے چھوڑے گا۔ تو ناظرین، آج ہم انفارمل آپ سے گپ شپ کرنے آئے ہیں۔ سخن لائیو یہ سخن کا ایک نیا چینل ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم خالصتاً جو ادبی پروگرامز اپنے کر رہے ہیں اور جس سطح پہ ہم لٹریچر اور نقد کو لے کر چل رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ سخن ٹی وی چونکہ ایک کمرشل سلسلہ ہے اور اس پہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی، سیاست اور دیگر سلسلے بھی لے کر چل رہے ہیں۔ تو سخن لائیو کے جو ہمارے ہیڈ ہیں حسنین صاحب، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین بھائی، آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیں، سخن ٹی وی نے پچھلے 4-5 ماہ میں اپنے ادبی پروگراموں سے، اپنے سیاسی پروگراموں سے اور اپنے دیگر ایشوز کے اوپر جو سماجی موضوعات ہیں، جو سماج کی نبض پر ہاتھ رکھا ہے، میں یہ کہوں گا کہ سخن ٹی وی نے سماج کی نبض پر ہاتھ رکھ کے جو پروگرام کیے ہیں اور اس کو جو پذیرائی ملی ہے ادبی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، ہر جگہ اس کا ایک نام جو ہے وہ مانا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کے کام کو تسلیم کیا گیا ہے۔ صحافتی حلقوں میں اب سخن ٹی وی کے ایک پروگراموں کے حوالے دیے جاتے ہیں جو صحافتی تنظیمیں ہیں، مثلا پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہے یا لاہور پریس کلب ہے، وہاں پہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ سخن پر اس کو چلائیں۔ یہ ایک ہماری ایک ایسی کامیابی ہے اور اس کامیابی کا تسلسل ہے سخن لائیو، جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید چینل لاہور ٹی وی انٹرٹینمنٹ پر، سپورٹس پر ہم مزید اس سلسلے کو آگے اور بڑھائیں گے انشاءاللہ آپ سے لہٰذا گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ اسے مخصوص کیا گیا ہے صرف اور صرف لٹریچر کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں ہم آج جو اپنا پہلا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ادبی سماجیات میرا جو کور ایشو ہے اور حسنین صاحب کا بھی، اور ہم دونوں کا تعلق ہرکار باب ذوق اسلام آباد، راولپنڈی، ان کا لاہور سے، اور پھر انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد سے میں سیکٹری بھی رہا، پھر لاہور کا بھی باغی دھڑے کا سیکٹری رہا، بلکہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں جو ہے ان دونوں دھڑوں کے سیکٹری تھے۔ اور ایسے میں بڑا شکر ہے خدا کا دونوں میں نہیں ہے، دونوں میں نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ نے بڑی بات کر دی ہے۔ تو میں اگلی بات یہی کرنے لگا تھا کہ ان ادبی تنظیموں کے ساتھ جڑنے کا مقصد ایک نوجوان کا یہ ہوتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے اور وہ آگے بڑھ سکے، اسے پتہ چل سکے کہ اس کے جو آباء تھے، جو رفتگاں تھے، انہوں نے لٹریچر میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا اور ان کی وجہ سے جو ان کا پاکستانی لٹریچر ہے، جس ملک کے ساتھ، جس تہذیب کے ساتھ، جس خطے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ عالمی سطح پہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن میں بات حسنین صاحب پہ تھرو کرنے سے پہلے یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ معذرت کے ساتھ بالخصوص انجمن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ جڑ کر مجھے اسلام آباد چیپٹر میں کچھ پازیٹیو چیزیں ملی، سیکھنے کا موقع ملا۔ اسی طرح جب لاہور چیپٹر میں آیا، مجھے کچھ سیکھنے کی چیزیں ملیں، کچھ موقع ملا۔ لیکن لاہور چیپٹر میں اور پنجاب چیپٹر میں جو سب سے بڑی میں نے خرابی دیکھی، نمبر 1 چندہ سسٹم، نمبر 2 سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، کچھ ایسے گدھ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نوجوان کو سر اٹھانے ہی نہیں دینا چاہتے۔ ان گدھوں کا میں نام لینا شروع کروں تو مجھے اس میں کوئی بھی نہیں، عابد حسین عابد ہے، اس میں مقصود خالق ہے، اس میں 1-2 اور سینئرز بھی ہیں۔ میں صرف اور صرف یہ کہ عمر کے اس حصے میں میں ان کی تعظیم کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم کراچی موو کر جائیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح جاوید آفتاب ہے باغی دھڑے میں، وہ بھی انہی میں ہی شامل ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح بزرگ ہیں اور 1-2 میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے احترام ہم اپنے بزرگوں کا بالکل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اسلام آباد جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اس طرح کے 3-4 جو ہے وہ لوگ ملتے ہیں۔ اب چونکہ اسلام آباد کے اجلاسوں کی صورتحال میرے سامنے نہیں ہے، لیکن امداد آکاش صاحب نے بالکل ایک پازیٹیو اور ایک جمہوری رویہ دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم کام کر رہے تھے وہاں پہ۔ میرے آنے کے بعد وہاں پہ جو ہے کچھ اگر پازیٹیو کام ہوا ہے تو میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بالخصوص بہت اچھا وہاں پہ کام کیا۔ اب اسلام آباد چیپٹر کا بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی 2 دھڑے بن چکے ہیں۔
سو اس دھڑے بازی نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، بالخصوص ان سارے ناموں نے، اور ان سے جڑے ہوئے جو مضافات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ چونکہ یہاں سے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ ان پہ آمین کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ تھا کہ نظریاتی اپروچ کو ہم ڈور ٹو ڈور، پرسن ٹو پرسن، مائنڈ ٹو مائنڈ، ہینڈ ٹو ہینڈ، بک ٹو بک، ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہم اس کو لے کر آگے چلتے۔ حسین صاحب، میں نے تو کھل کے باتیں کی ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی گنجائش یا کمی نہ رہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں تحریکوں کو عروج آتا ہے، زوال آتا ہے۔ جب 1917 میں روس میں انقلاب آیا تو قیادت لینن پروسیس کی جیسے بڑے لوگوں کے ہاتھ میں تھی، اور جب گورباچوف کے ہاتھ ملک آیا تو ملک تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہی صورتحال انجمن ترقی پسند مصنفین کی، جب اس تحریک کی بنیاد رکھی گئی تو سجاد ظہیر جیسا انسان تھا، سجاد ظہیر جیسا وسیع القلب انسان تھا، سجاد ظہیر جیسا اعلیٰ ظرف انسان تھا، سجاد ظہیر جیسا انسان تھا جو دنیا بھر کے تمام ادیبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا تھا، جو برِ صغیر کی بولے جانے والی ہر زبان کے ادیب کو، سجاد ظہیر علامہ اقبال صاحب کے پاس گئے، سجاد ظہیر منشی پریم چند کے پاس، جب وہ ان کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا، ان سے سیکھا، ان کو کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے۔ اور سجاد ظہیر کی خوبی یہ تھی کہ وہ جو ایجنڈا لے کے جاتے تھے، جب علامہ اقبال نے وہ ایجنڈا دیکھا، جب منشی پریم چند نے ایجنڈا دیکھا، انہوں نے کہا کہ سجاد ظہیر صاحب ہم آپ کو ساتھ کیسے نہ دیں، آپ کو تو ایجنڈا اتنا بڑا ہے۔ بالکل۔ تو جو ادیب چلتے رہے، انجمن کے پاس کرشن چندر آیا، انجمن کے پاس احمد ندیم قاسمی آیا، انجمن کے پاس علی سردار جعفری آئے، فیض احمد فیض آئے، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اور جب انجمن پر پابندی لگی پھر سب لوگ زیر زمین چلے گئے، اب مختلف جگہوں سے کام کرتے رہے، پھر انجمن کا دوبارہ فعال کرنا، حمید اختر جیسا نام جڑا، صوبو گیان چندانی جیسا نام جڑا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے پاکستان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو کچھ انقلاب روس کے ساتھ ہوا، یعنی کہ جب چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں انجمن کی قیادت آئی، جب یہ اپنی ذات سے باہر نہ سوچنے والے لوگ، جن کا ادبی قد و کاٹ نہ ہونے کے برابر، جن کی ادبی تخلیقات کسی نے نہ دیکھی نہ سنی، جن کی کتابوں کے بارے میں نہ کوئی جانتا ہے نہ کسی کو پتہ ہے، جن کا ادبی کام کسی کو نہیں پتہ، صرف اور صرف 10 12 سال تک انجمن کے عہدوں کے ساتھ جڑے رہے، صرف انجمن کا نام لے کر اپنی شناخت بناتے تھے، انجمن کے تنظیمی عہدے آپس میں اس طرح بانٹتے تھے جیسے اندھا بانٹے روڑیاں، مڑ مڑ کے اپنے کو، جو بغل بچہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کو وہ عہدے سے نوازتے تھے، جو وہ عہدے پہ نوازنے کے بعد جو ان کے پاس جو ان کی احکامات پہ کی بجاوری کرے، جو ان کی باتوں کو سنے، جو ان کے ایجنڈے کو خصیہ پوشی جو ان کی کرے، جو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا ان کے خلاف ان تو یہ تو پھر اگر اس ساری صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے اور اپنی شہرت کو عروج دینے، یہ تو نظریے کی اپروچ نہ ہوئی، اس میں تو کہیں وسیع القلبی نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی گائیڈنس نہ ہو، مطلب یہ تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، یہ میں تو آپ نے 2 نام لیے لاہور سے عابد حسین عابد اور مقصود خالق وغیرہ کا کہ جو لوگ ادبی عہدوں سے چمٹے رہتے ہیں، میں اس کو اور تناظر میں دیکھتا ہوں، میں اس میں راحت سعید کو بھی لاتا ہوں، کراچی والے کو، اسلام آباد والے امداد آکاش کو بھی لاتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور کا میرا سیکٹری کا جو مدت تھی 3 سال، جب وہ پوری ہوئی تو مجھے FM ریڈیو 103 لاہور کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو شفقت اللہ صاحب ہمارے ہیڈ تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت راحت سعید صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا وہ ختم ہو گیا، اب آپ انجمن کا ایک تیسرا دڑا بنائیں۔ اس وقت 2 دڑے چل رہے تھے، ایک عابد حسین عابد کا دڑا تھا، ایک جاوید آفتاب کا دڑا تھا۔ تب مجھے اس نے کہا کہ ایک تیسرا دڑا بناتے ہیں، فیصل ٹاؤن کے ریسٹورینٹ میں اس نے کچھ ادیب و دوستوں کو کھانے پہ بلایا، میں اس کے ساتھ تھا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا، میں نے اسے ایک بات سمجھائی، میں نے کہا راحت سعید صاحب، انجمن کے دھڑے بندیاں بنا کر، انجمن کو MKM کی طرح دھڑے بندیوں میں تقسیم کر کے، انجمن کو مسلم لیگ کی طرح دھڑے بندیوں میں تقسیم کر کر جو سیاسی مقاصد حاصل آپ کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کا حصہ ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں اپنا ادبی کام کروں گا، میرا ادبی کام چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی کہ میری جو 3 افسانوں کی کتابیں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں۔ لیکن میں کبھی بھی انجمن کا ایک دڑا چھوڑ کے، دوسرا دڑا چھوڑ کے، تیسرا دڑا چھوڑ کے، چوتھا دڑا چھوڑ کے، 5واں چھوڑ دوں، میں کسی قسم کی دڑے بندی پہ یقین نہیں رکھتا۔ میں زیادہ تر سمجھتا ہوں ادیب ہوتا ہے، نہ وہ رائٹ ہوتا ہے نہ وہ لیفٹ ہوتا ہے، وہ ایک اس کا ادیب۔ دنیا میں ہر ادیب، وقاص صاحب، ہر ادیب ترقی پسند ہے، ہر ادیب جو ہے وہ بدلاؤ کی بات کرتا ہے، ہر ادیب ایک نئے سماجی رویے کی بات کرتا ہے۔ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو چمٹ کے بیٹھ رہتے ہیں کہ ہم نے انجمن کی جڑوں میں بیٹھ جانا ہے، ہم نے انجمن کے ساتھ وہ کچھ کرنا ہے جو کچھ گورباچوف نے روس کے ساتھ کی، یا جو سلطان رائی نہیں کر سکتا، جو سلطان رائی نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ کی۔ اچھا خیر، میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو کیوں چھوڑا، میں یہ کہانی بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حسنین جمیل صاحب نے انجمن ترقی پسند مصنفین کو کیوں چھوڑا، یہ کہانی بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ سخن لائیو دیکھ رہے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ یہ آج اس کی پہلی قسط ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، اس پہ مزید بات بھی کریں گے۔ جو نام ہم نے لیے ہیں یہ تو سامنے کے ہیں، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ امداد آکاش صاحب کی پازیٹیو
اپروچ ہے. انہوں نے ہمیشہ میرے سامنے, اب یہ عبد الحسین عابد صاحب اور باقی سب لوگ یہ کہیں گے کہ امداد آکاش کا بغل بچہ ہے اس لیے بات کرا ہے, حالانکہ میری ان سے 6 سال ہو گئے, کو ملاقات ہی نہیں ہوئی. جب سے میں لاہور شفٹ ہوئے بھی مجھے تقریباً 8 سال ہونے والے ہیں, 2012 میں آیا تھا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو معاشرے میں ہمیں فکری تبدیلی کی ضرورت ہے, جو فکری جد و جہد کی ضرورت ہے, اس کا جو رائٹ پلیٹ فارم ہے وہ انجمن ترقی پسند مصنفین تھا, ہے, رہے گا. لیکن اس کو جب تک یہ اپنے 73 فرقوں سے باہر نہیں آئے گا, جب تک بغل بچوں سے باہر نہیں آئے گا, جب تک یہ انارکلی کے تھڑوں سے اور پاک ٹی ہاؤس کے جو ایک مخصوص ٹیبل ہیں ان سے باہر نہیں آئے گا, تب تک یہ آگے نہیں پھل پھول سکے گا. جب تک ہم سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسٹڈی سرکلز کا اہتمام نہیں کریں گے, جب تک ہم وہاں پہ کانفرنسز نہیں کروائیں گے, سیمینار نہیں کروائیں گے, تب تک چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی. اب یہاں اس وقت ہم آج اپنی پہلی نشست کو میں چلتے بس ایک ایڈ کرنا, میں آپ کی جانب آ رہا ہوں کہ اپنی بات میں مکمل کر رہا ہوں. پہلی نشست کے لیے ہم آگے بڑھیں گے, مزید بات کریں گے, مزید لوگوں کو ایکسپوز کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 اور کتنا نقصان پہنچایا فکری سطح پہ, علمی سطح پہ. میں بس جاتے جاتے ایک بات کہوں گا کہ آج انجمن ترقی پسند مصنفین کو رشید مصباح جیسے قدور ادبی شخصیت کی کبھی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. مصباح وہ نام تھا, رشید مصباح, جو ساری زندگی انجمن کے لیے لگا رہا, انجمن کے نظریات میں رہا, اور اس وقت بھی انجمن ترقی پسند مصنفین میں بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ پیچھے ہیں. وہ ان چند بغل بچوں نے, چند جموڑوں نے جو ہے وہ جو انجمن کو اپنے گرد جو پنجابی میں کہتے ہیں نا جن چپا, وہ ڈالا ہوا ہے. اس میں خالد فتح محمد جیسے لوگ ہیں, سمیع یاہو جیسے لوگ ہیں, محمود احمد قاضی جیسے بڑے بڑے ہیوی ویٹس موجود ہیں انجمن. اچھا خیر, مصباح صاحب کو خدا کری کی رحمت کرے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ری یونین ہو رہا تھا, ریوائول ہو رہا تھا انجمن کا, تب اس وقت جو اسٹیج پہ بدمزگی ہوئی تھی اسٹیج, اور پھر جس کے بعد انجمن ٹوٹنے کی جانب گئی, یہ بڑوں کی انائیں تھیں اور انہوں نے ختم کر دیا کام کو. ہماری آج بھی کوشش ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. یہ خواب دکھانا کہ خدا کو گالی دو, یہ خواب دکھانا کہ ریاست کو گالی دو, یہ خواب دکھانا کہ فوج کو گالی دو, یہ ترقی پسندی کم از کم نہیں ہے. فکری, سماجی, شعوری سطح پہ بات کرنا, تبدیلی کو لے کر آنا, بدلاؤ کو سامنے لانا, اس کے بعد ان 3 ستونوں کے اگینسٹ کھڑے ہونا. پریکٹیکلی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ ترقی پسند کہلانے کے لائق بھی ہیں, حقدار بھی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.